ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو خود وضو نہیں کر سکتا لیکن اس کے گھر والے باقاعدہ اس کو وضو کروا سکتے ہیں، تو اب وہ وضو کرے یا تیمم کرے؟ دیکھیں جب تک انسان خود وضو پر قدرت رکھتا ہو یا کوئی ایسا ہو جو بآسانی اس کو وضو کروا دے، اور اس وضو کروانے کے یا وضو کرنے سے اس مریض کے مرض کے خراب ہونے کا یا بڑھ جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو پھر اس پر فرض ہے کہ وضو کرے گا۔ اب گھر والے وضو کروائیں، یہ وضو کر کے ہی نماز ادا کریں۔ اب اگر یہ تیمم کریں گے تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا لمحہ آ جائے، مثال کے طور پر جیسے فجر کا وقت ہے اور خدا نخواستہ تمام گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ آوازیں بھی دے رہے ہیں کہ آئے کوئی مجھے وضو کروا دے، لیکن کوئی نہیں اٹھتا، اب یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، اگر وقت نکلتا دیکھیں تو تیمم کر کے نماز ادا کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی اگر مجہول قرآن پاک سیکھا ہوا ہو، یعنی الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھا ہو، تھوڑا بہت صحیح بھی ہے لیکن زیادہ مجہول ہے، تو کیا وہ آگے کسی کو قرآن سکھا سکتا ہے؟ دیکھیں مجہول قرآن پڑھنا یہ خلاف سنت بھی ہے، اور اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کی ادائیگی کی غلط ادائیگی کی بنا پر معانی بدل سکتے ہیں اور اس کی بنا پر انسان گناہگار ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسے شخص پر تو خود واجب ہے کہ وہ صحیح قرآن سیکھے، جب تک وہ اس طرح مجہول قرآن پڑھ رہا ہے یا غلط قرآن پڑھ رہا ہے ہرگز کسی کو نہ سکھائے، ورنہ بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے صحیح عربی تلفظ حاصل کریں، تجوید سے قرآن پڑھیں، پھر آگے پڑھائیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فیملی ممبر ایسا ہے گھر میں جو بلند آواز سے گانے لگائے اور دوسرے کمرے میں کوئی اسلامی پروگرام دیکھ رہا ہو اور ان کو منع کیا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ بلند آواز سے گانا چلا کے رکھے، تو کیا اسی طرح پھر اسلامی پروگرام دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ تو بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک طرف شیطانیت کا راج ہے تو پھر آپ اپنی روحانیت اور رحمانیت جو وہاں پر پیدا ہو سکتی ہو اس کو کیوں ختم کریں گے؟ تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو شدید گناہگار ہے، اور اس کو اپنے ایمان کے زوال سے ڈرنا چاہیے کہ یہاں پر آج دین کے معاملے میں آپ اپنی جرأت کا اظہار تو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو فوری طور پہ سزا نہیں ملتی ہے، اس لیے دین کے معاملے میں جس کا دل چاہتا ہے جس طرح وہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، پھر پتہ چلے گا یہ چلاکیاں، یہ عیاریاں، یہ شرارتیں، یہ مستیاں، یہ سامنے والے کو دین کی طرف مائل دیکھ کر حقیر سمجھنا اور اپنی ضد پر اڑ کر شیطان کو یہ گویا کہ اپنے عمل سے باور کرانا کہ استاد تمہارے آنے کی ضرورت نہیں، فقیر یہاں موجود ہے، تو یہ مطلب انتہائی برا عمل ہے کہ ایک طرف دینی پروگرام چل رہا اور بلند آواز سے گانے لگا لیے جائیں۔ اگر کوئی سننا ہی چاہتا ہے اپنی مطلب اس کو پسند ہے تو اپنے ہینڈ فری لگائے کان کے اندر خود سنے، لیکن ایک تو بلند آواز سے ویسے ہی لگانا منع کہ دوسرے لوگوں کے ڈسٹرب بھی ہونا، خالی ان کو تکلیف پہنچے تو یہ گناہ ہے، اور پھر اس پہ چہ جائے کہ ضد میں آ کر اگر دینی پروگرام چل رہا ہے، کوئی اسلامی پروگرام، اس کے مقابلے میں لگانا اور آواز کو کم نہ کرنا۔ میرا مشورہ یہ ہے اگر کوئی ایسا کوئی بھائی یا بہن ہمیں سن رہے ہیں تو خدا را اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے گی، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، ان ضدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے، آپ فرعون سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی کئی ہزار برس عمر تھی کہا جاتا ہے، اور پوری زندگی ایک دفعہ بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، بہترین قسم کی حکومت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا عبرت کا نشان بنایا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے ذرا ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا انجام بھی دردناک ہو جائے۔